ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے عشق رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ جو سحری کے بابرکت لمحات میں آپ دیکھ رہے ہیں. اور مزیدار سحری کا مزیدار تڑکا لگ رہا ہے جی. بالکل شبیر بھائی ایسا ہی ہے، اور میٹ ٹینڈر ہونے والا ہے، مزے کا ہے. اچھا کھانا یقیناً کھانا چاہیے، ضروری بھی ہے. ٹھیک ہے جی، جیسے ہی تیار ہوتا ہے کچھ اس میں ویجیٹیبل بھی ایڈ کرنی ہے. اچھا کیجیے آپ. ٹھیک ہے نا، کیجیے. آج چونکہ پہلا روزہ ہے نا تو تھوڑا سا ٹائمنگ میں ہم آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ نہیں ہوں گے. اتنا ہماری ٹیم ہمارے ساتھیوں میں ڈسپلن ہے ماشاءاللہ. تو چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے. ساتھ ساتھ مزیدار سحری بھی چلے گی. سیگمنٹ کا نام ہے ورفعنا لک ذکرک. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. موجود ہے ہمارے ساتھ وطن عزیز پاکستان کے مشہور و معروف بین الاقوامی شہرت یافتہ پرجوش ثنا خان. پرجوش، اور جب پڑھتے ہیں تو جوش میں اور ولولے کے ساتھ پڑھتے ہیں، محفل میں رنگ آ جاتا ہے. محمد ساجد قادری، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. سوشل ڈسٹینسنگ ہر جگہ موجود ہے، پابندیاں ہیں تو اس کو پورا کریں گے انشاءاللہ. تو ایک ڈسٹینس کے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب ماشاءاللہ اشعار ان کی تشریح میں بہت ملکہ مہارت بھی رکھتے ہیں، شوق بھی رکھتے ہیں، ذوق بھی رکھتے ہیں، اور ہمارے اس پورے پروگرام کے کانٹینٹ کو بھی دیکھتے ہیں. بہت پیارے انداز میں گفتگو بھی کرتے ہیں. آپ کا شکریہ مفتی صاحب کہ آپ بھی تشریف لاتے ہیں، ہر سال ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. کھانسی تھوڑی سی شروع ہو گئی ہے، لیکن وہ کھانسی نہیں ہے. ہمیں کھانسی آ رہی ہے، وہ کھانسی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ بھاگ جائے. کنٹینیوسلی کہا جائے نا، ڈرنا نہیں ہے، لڑنا ہے. ارے نہیں، لڑنا بھی نہیں ہے. یہ جو ہے نا مرچ کی جو ہے وہ گلے میں جانے کے بعد جو تکھاس پیدا ہوتی ہے، تیکھا پن آتا ہے، یہ اس کی تھوڑی سی کھانسی ہے. تو ذرا دکھائیے کہاں پہنچائیے. بالکل یہ تیار ہو چکا ہے، چکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو. اور ذرا چکھنا بھی ضروری ہوتا ہے بھائی. ہاں بالکل. روزہ تھوڑی چاہیں گے؟ نہیں، آپ چکھیں بس. میں نے تو چکن سے بھی سوشل ڈسٹینسنگ کی ہوئی تھوڑی دیر کے لیے. جب پک جائے گی تو پھر انشاءاللہ. اسپائسی ضرور، بٹ بہت مزے کی ماشاءاللہ. اسی میں کچھ سبزیاں ایڈ کرتے ہیں لاسٹ میں، اور اسے کرتے ہیں مکس، اور اس کی اسٹفنگ کرنی ہے، اسے فائنلائز کرتے ہیں. اچھا، اور آملیٹ اپنی جگہ پر ہے، پیٹا بریڈ اپنی جگہ پر ہے. ایگزیکٹلی، بالکل. دیکھیں جی، دکھائیں اس کو بھی ذرا، یہ جو پہلے کام کیا ہوا ہے. ہاں، آملیٹ تیار ہے، اور یہ پیتا بریڈ کے ہم کچھ پیسز کر لیتے ہیں. ٹھیک، بلکہ بیچ سے 2 کر لیتے ہیں. ٹھیک. مفتی اسحاق مدنی صاحب، آپ کو بہت بہت مبارک رمضان کی پہلی سحری. اور کیا کہنا چاہیں گے رمضان کے حوالے سے، استقبالی کچھ جملے ان حالات میں جب مشکل صورتحال ہے ہماری قوم کے لیے، بلکہ پورے عالم کے لیے، پورے عالم اسلام کے لیے، پوری کائنات کے لیے، کائنات بھی کہہ سکتے ہیں، دنیا بھر کے تمام ممالک کے لیے 200 کے قریب لگ بھگ، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ان مبارک ناموں کی برکت سے میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. پہلے تو آپ کو اور دنیا بھر میں جہاں جہاں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، میں ماہ رمضان کی آمد پر سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس پہلی شب میں چلنے والی مبارک پیاری ہواؤں کے صدقے اس پورے عالم سے جہاں جہاں یہ وبا پھیل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس پیاری پیاری پر نور اور پرکیف ہوا اور فضا کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس بیماری کو سب سے دور فرما دے. کیا بات. اور آسانیاں ہو جائیں، عافیت والے معاملات ہو جائیں. دیکھیے، صبر، مشکل، پریشانی، آسانی، خوشی، غم، یہ سب ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہے. اور کبھی کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کبھی مجھ پر غم نہیں آئے گا، کبھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہمیشہ خوش رہوں گا، کوئی پریشانی نہیں آئے گی. اور یقیناً اس وقت جو کچھ ہے وہ ہمارے گناہوں کی سزا کا یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عذاب کی صورت ہو، آزمائش کی صورت ہو، امتحان کی صورت ہو، یا رحمت کی صورت ہو، ہر ایک کے لیے یہ معاملہ مختلف نوعیت کا ہے. صحیح. کسی کے لیے یہ عذاب ہے، کسی کے لیے یہ
اس میں اگر وہ انتقال کر جاتا ہے مسلمان تو اس کے لیے شہادت کی فضیلت کا معاملہ ہے، لیکن بہرحال ان سب چیزوں کے باوجود مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے، اس وبا سے مقابلہ کرنے کے لیے، اس وبا سے محفوظ رہنے کے لیے اس وقت جو طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ ایک مناسب فاصلہ رکھا جائے اور اپنی صحت کا خیال رکھا جائے، کیونکہ اگر آپ نے اپنی صحت کا خیال نہ رکھا تو سب سے پہلے جو متاثر ہوگا وہ آپ خود ہوں گے، اور اس کے بعد جو دوسرے متاثر ہوں گے وہ آپ کے اہل خانہ ہوں گے، آپ کی بیوی، آپ کے بچے ہوں گے۔ اللہ، تو خود کو بچائیے، اپنے بیوی بچوں کو بچائیے۔ اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ پورے ملک بھر میں علماء کرام نے جو معاملات طے فرمائے ان میں نمازوں کے حوالے سے احتیاط، اور پھر یہ فتاوی بھی علماء نے جاری فرمائے ہیں کہ ان حالات میں اگر کوئی ایسا مریض ہو جائے کہ جو واقعی اس مرض کا شکار یا کسی بھی اور مرض کا شکار ہو جائے کہ طبیعت میں اس کی خرابی کا مزید اندیشہ ہو، تو ان خاص حالات کے تحت وہ روزے کو چھوڑ سکتا ہے، اس پر وہ عند اللہ گناہگار بھی نہیں ہوگا۔ تو یوں ہے کہ جو ہدایت دی جا رہی ہیں ڈاکٹرز بتا رہے ہیں، اور ڈاکٹرز کی مشاورت کے ساتھ شرعی طور پر علماء رہنمائی کر رہے ہیں، تو ان سب چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور اس معاملے کو سنجیدہ لینا چاہیے کہ یہ واقعی ایک بیماری ہے اور اس کو بیماری سمجھنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد اس کے علاج کی طرف بھی جانا چاہیے، اور اس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی چاہیے۔ کیا بات ہے۔ چلیں جی شاہ جی، کیا ہو گیا؟ ہاں بالکل، یہ ریسیپی ہماری صرف آپ نے سمپلی اٹھایا یہ پیتا بریڈ، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر یہ اسٹفنگ کر لیتے ہیں میٹ کی۔ جو چکن اور اس میں پیاز اور آپ نے ٹماٹر ہاں وغیرہ بالکل، ڈالا، میٹ جوسی ہے جی، سوس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ واہ واہ واہ، ٹھیک ہے، اور ویری گڈ فار ہیلتھ، بلکہ سب چیزیں اللہ کی یقیناً نعمت ہے، ماشاء اللہ۔ نعمت ہیں، بے شک بے شک، اس کا ضرور فائدہ اٹھائیے۔ جینا ہے اور انشاءاللہ سب کچھ ضرور بہتر ہوگا، فار دی بیسٹ۔ اور ٹاپ پر آپ نے اس پہ آپ نے آملیٹ رکھنا ہے، اس طرح سے آپ نے یہ آملیٹ اس طرح سے رکھ لینا آن دی ٹاپ۔ تو ایک کمپلیٹ غذا ہے اور سحری کے لیے بہت اچھا۔ طاقت بھی ہے جی بالکل ساری طاقت چیزیں، ہے، اور خوبصورت، نظر بھی خوبصورت آتا ہے۔ دیکھیے آٹا کاربوہائیڈریٹ ہے، میٹ پروٹین ہے، ویجیٹیبل فائبر ہے، تو سب یقیناً آپ کے لیے بہت اچھی ہیں۔ سارا جب یہ آپ فل کر لیں گے پھر اس کو ہم جب سجائیں گے تو بہت خوبصورت لگے گا۔ بالکل اچھا، آج کل کھانا جو ہے اس کی پریزنٹیشن بھی جو ہے وہ دیکھتے ہی ہمیں لذت کی طرف مائل کرتی ہے، بالکل بالکل، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز میں فیشن آ گئی۔ فیشن، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس خوبصورت انداز میں رکھا جائے تو آپ کہیں میں اچھے کپڑے پہن کے کھاؤں ہاں کہ میں بھی اچھا لگوں، کھانا بھی اچھا ہے تو بالکل، لیکن بہرحال کھانے کی پریزنٹیشن اچھی ہونی چاہیے۔ ساجد قادری کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، کلام سنائیے۔ ماشاءاللہ آمد رمضان، عالم اسلام مبارکباد۔ ماشاءاللہ، اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا بڑا خوبصورت کلام پیش کرتا ہوں، فرماتے ہیں سبحان اللہ۔ ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، شور مائنوں سن کر تجھ تک میں دوام آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، جب بام تجلی پر وہ نئی جام آیا، جب بام تجلی پر وہ نئی جام آیا، سر تھا جو گرا جھک کر، دل تھا جو تپا آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، طیبہ کے سوا سب باغ پامال
قید خزاں یا ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، کچھ نعت کے طبقے کا نعت کے طبقے کا عالم ہی نرالا ہے، سکتے میں پڑی ہے عقل، چکر میں گما آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، نام سے رضا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں، نام سے رضا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں، دیکھو میرے پلے پر وہ اچھے میاں آیا، اور بدکار میرے لیے کہہ رہے ہیں، بدکار رضا خوش ہو، بدکام بھلے ہوں گے، وہ اچھے میاں پیارا اچھوں کا میاں آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی اسحاق صاحب، یہ جو کچھ نعت کے طبقے کا عالم ہی نرالا ہے، اس پہ کچھ گفتگو ہو جائے مختصراً لیکن جامع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کلام میں بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ان میں ایک تو یہ ہے کہ ماہ رمضان کی آمد کی خوشی کا معاملہ اور پھر خیرات لینی ہے، تو چونکہ ماہ رمضان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہی ملا ہے، تو حضور کی بارگاہ سے ہی خیرات کی طلب جو ہے وہ کی جا رہی ہے واہ واہ واہ۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک کی آمد پر اپنی بارگاہ سے ہمیں خیرات عطا فرمائیں۔ واہ۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کے حوالے سے یہ جو نعت کے طبقے کا ذکر فرمایا گیا واہ۔ کہ جو نعت کا طبقہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھنے والا، نعت لکھنے والا، وہ اپنے تئیں کوشش یہ کرتا ہے کہ الفاظ اچھے استعمال ہوں، ردیف و قافیے کا بہتر استعمال ہو، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ ان کا ذکر کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ نے فضائل اور کمالات اور خصائص عطا فرمائے ہیں ان کا ذکر کیا جائے، لیکن ان تمام چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد بھی سکتے میں پڑی ہے عقل اور چکر میں گما آیا، یعنی سب کچھ لکھنے کے بعد بھی بندہ اسی کیفیت میں اور یہاں پہنچتا ہے کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ کیا بات ہے، تو بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وہ مبارک ہستی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان، جو عزت، جو وقار اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اور مقام محبوبیت پر جو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو متعین فرمایا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس منصب کے لیے منتخب فرمایا، تو بات یہی ہے کہ حضور کی ذات ہو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیزیں ہوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی ہو، حضور سے نسبت رکھنے والا شہر ہو، حضور کا نامی اسم مبارک ہو، حضور کے صحابہ ہوں، حضور کے آل ہوں، حضور کی امت ہو، یا حضور پہ نازل ہونے والا کلام ہو، یا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیے جانے والا ماہ رمضان ہو، یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو اپنے مقام پر بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ تو جس فضیلت کی طرف بھی آپ توجہ کریں گے، جب بھی حضور کے وصف کی طرف، خوبی کی طرف آپ دیکھیں گے، جہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف توصیف کا کوئی بھی ذریعہ آپ کو نظر آئے گا، تو وہاں اس کے کمال پر
آپ توجہ جتنی کرتے چلے جائیں گے آپ کو اپنی عقل نیچے اور حضور کا کمال بلند نظر آتا چلا جائے سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ وقفے پہ جانے سے پہلے ریکیپ کر دیں شاہ صاحب، کیا ہوا اپنے اس پورے کام میں، کیا کیا کچھ کرنا پڑا آپ کو؟ جی بالکل شبیر بھائی، سمپلی ہم نے چکن کو میرینیٹ کیا تھا، نمک، لال مرچ، پسا ہوا گرم مسالہ، ادرک لہسن، دہی، اور میرینیٹ کرنے کے بعد اسے آئل کے اندر کوک کیا۔ اس کے بعد ویجیٹیبل میں پیاز اور ٹماٹر ایڈ کیا۔ آن دی ادر ہینڈ پیتا بریڈ کے اندر ہم نے یہ چکن ایڈ کیا اور ٹوپ پر آملیٹ، سلاد پتہ ایڈ کیا۔ اگر آپ کے پاس نہ ہو، اٹ ڈزنٹ مین پیتا بریڈ نہ ہو تو آپ نہیں بنا سکتے، آپ چپاتی، گھر کی روٹی یا پراٹھے میں بھی ضرور بنا سکتے ہیں۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ اور یہ بچ گیا ہے، اس سے آپ پراٹھے کے ساتھ ایز اٹ از کھائیں، ویسے بھی کھا سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ یوں کریں، ویسے یعنی جس طرح آپ نے پریزنٹ کیا ہے ویسے بھی کھا سکتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا ہمارے شبیر بھائی، سحری زیادہ اہم ہوتی ہے کمپیریٹیولی افطار کے، سحری ہیلدی ہو تو آپ کا دن بہت اچھا گزرتا ہے۔ ٹھیک ہے، پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ پتے کی بات بتائیے، ہاں ایک سحری ٹائٹ ہونی چاہیے۔ ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے، بالکل۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے، روزانہ آئیں گے، ہاتھ لگانے کا منع ہے۔ بریک کے بعد ہوتی ہے دوبارہ بلا۔ اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے۔ کیا قصور ہے اس بلی کا جو ہم اس کو نہیں دکھا رہے؟ اس کو بھی دکھاؤ بھائی، کیمرے میں آنے کا شوق ہے، دکھائیے۔ اور یہ ہماری دوست ہے، یہ جب بھی ٹرانسمیشن ہوتی ہے نا یہ بلی آ جاتی ہے، دکھائیے ذرا۔ بلی کے بارے میں ہم نے کلاسوں میں پڑھا، شاہ صاحب آپ حضرات نے ہی پڑھایا کہ اگر یہ کھانے میں کہیں منہ ڈال دے تو مسئلہ نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ گھومتی رہتی ہیں ہمارے گھروں میں، ایسا ہی ہے؟ بالکل، طوافین و طوافات۔ ہاں دیکھیے ذرا کیسے گھوم رہی ہے۔ وہ کچن میں بھی ہمیں تھوڑا سا اس نے اپنا دیدار کروایا، اور اب یہ اس کو کہیں چھوڑ کے بھی آتے ہیں نا، یہ واپس آ جاتی ہے۔ تو ہمارے کچھ ساتھی یہ سمجھتے ہیں یار بلی آ رہی ہے، ہٹو، آن ایئر ہو رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، اس کو بھی دکھا دیتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ چلے جی شاہ صاحب، حضور غوث پاک کا دن ہے آج، سبحان اللہ۔ کچھ جملے پھر ساجد قادری کو سنائیں گے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام نامی اس میں گرامی عبد القادر ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے درجے میں وہ تمام کمالات عطا فرمائے ہیں جو ایک انسان کی ذات کی خوبی کا معیار ہوتے ہیں، چاہے وہ خاندان کے حوالے سے ہو، وہ اخلاق کے حوالے سے ہو، وہ علم کے حوالے سے ہو، وہ اساتذہ کے حوالے سے ہو، وہ تلامذہ کے حوالے سے ہو، وہ تعلیمات کے حوالے سے ہو۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے حوالے سے حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار مولا مرتضیٰ کے بڑے شہزادے ہیں، ان سے آپ کا شجرہ مبارک 10 سے 11 پشت میں جا کر ملتا ہے، اور اپنی والدہ ماجدہ کی طرف سے میرے آقا سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے آپ کا شجرہ مبارک جا کر آپ کی امی جان کی طرف سے جا کر ملتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 470 ہجری میں آپ کی ولادت گیلان کے علاقے میں ہوتی ہے، اور 561 ہجری آپ کا وصال ہے۔ واہ، تقریباً آپ کی عمر شریف جو ہے 91 ایئرز یہ کاؤنٹ ہوتی ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کے 53 سال مجاہدات کے اندر، حصول تعلیم کے اندر صرف کیے، اور لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ آپ نے اپنی زندگی کا پہلا واعظ، پہلی تقریر 53 سال یا 55 سال کی عمر میں پہلے دیا۔ آپ کا دور مبارک جو ہے وہ بنو عباس کا دور ہے، اور آپ نے اپنے دور کے اندر وہ تمام کٹھن مراحل دیکھے، اور بنو عباس کے انحطاط کا وہ دور تھا، اور آپ کے دور یعنی آپ کی عمر شریف جو 91 ایئر ہے، اس میں بنو عباس کے تقریباً 5 خلفاء کا ذکر گزرا ہے، 5 بادشاہ گزرے ہیں۔ یہ سیاسی انحطاط بھی اس جگہ پر تھی، لوگوں کے اندر بڑی لاپرواہی تھی، نوجوان قہوہ خانوں پر تھے، مسجدیں خالی تھی، واعظ و نصیحت پند و نصائح سے کسی کو تعلق نہ تھا، مسجدیں تو تھی لیکن وہ ویران ہو چکی تھی، خانقاہیں تھی لیکن اس میں عمل کا کوئی ذوق نہ تھا، لوگ زبان سے کلمہ شریف پڑھتے تھے لیکن دل کے اندر وہ ایقان نہ تھا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انقلابی تبلیغ، جس سے آپ کو محی الدین کا لقب دیا جاتا ہے کہ دین کو زندہ کرنے والا، آپ کی تلقین اور آپ کے ذریعے پھر آپ کے خلفاء کے خلفاء نے جو ایک مجمع بنا کر لوگوں تک دین کو پہنچایا، تو وہ مسجدیں جو ویران تھی وہ بھر گئی، وہ دل جو اللہ کی یاد سے غافل تھے
وہ اللہ کے انوار و تجلیات کا محبت بن گئے، خانقاہیں اپنے رنگ پر امنڈ کر آئی، یہاں تک کہ صلاح الدین ایوبی ایک مار کے لیے جائیں تو ان کے پیچھے بہت بڑی رسد جو ہے جو مضبوط عزم والے لوگوں کی ہے وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت میں ہے۔ آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ نے اپنے بعد اجلہ خلفاء چھوڑے اور تلامذہ چھوڑے۔ آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ علم میں وہ درک اور مقام رکھتے تھے کہ چاروں فقہوں کے اوپر آپ کو عبور تھا اور آپ مجتہد فی المسائل کا درجہ رکھتے تھے، اور علم میں آپ کا درک یہ تھا کہ آپ جب صبح شام گفتگو فرماتے اور علماء کی مجلسوں میں گفتگو فرماتے تو پھر 400 کے قریب جید علماء کرام جو آپ کے کاتبین ہوتے تھے، جو آپ کی گفتگو کو مرتب کرتے تھے، اور 400 کے قریب دوات آپ کی ایک ایک مجلس کے اندر ختم ہوتی تھی، یعنی آپ کے ارشادات اور آپ کی تلقین گویا کہ مرتب کی جاتی تھی۔ آپ کے خطبات کے مجموعہ میں فتح الغیب شریف ایک بہت معرکۃ الآراء آپ کے خطبات ہیں جو آپ کے خطبات آپ کے شہزادگان نے جمع کیا۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی فارسی زبان کے اندر شرح کی، اور حال میں علامہ ظہور احمد جلالی صاحب قبلہ مد ظلہ نے بڑا سلیس ترجمہ اس کا کیا، اور وہ مارکیٹ کے اندر موجود ہے۔ تو لہٰذا جو تصوف کو چاہتے ہیں، جو ان ہستیوں سے محبت کرتے ہیں اور ان کو یقیناً اسلام کا ایک بڑا مصلح اور معلم قرآن و سنت جانتے ہیں، وہ اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ میں 2 کا نام صرف میں ذکر کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ استاد کسی کا علم اس کے شاگردوں سے پہچانا جاتا ہے یا وہ اپنے استادوں سے پہچانا جاتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک استاد وہ ہے فقہ حنبلی، یعنی حنبلی فقہ میں سب سے بڑی کتاب جنہوں نے لکھی ہے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے فقہ حنبلی کا جب بھی حوالہ دیا جاتا ہے تو جس کتاب کو ریفرنس کے طور پر پیش کیا جاتا ہے وہ کتاب ہے المغنی۔ اس کتاب کے مصنف جو ہے محقق العصر حضرت سیدنا موفق الدین ابن قدامہ کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے رحمہ اللہ تعالی، وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شاگرد۔ اچھا، حدیث کی دنیا کے اندر حدیث جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ رہا ہے، فرمان کا دار و مدار جہاں درایت پر وہاں سند پر ہوتا ہے کہ کون لوگ اس کو بیان کر رہے ہیں، تو جو بیان کر رہا ہے وہ کون تھا، اس کے حالات کیا تھے، اس کے تلامذہ کیا تھے، اس کا حافظہ کیا تھا، اس کی پوری ایک تاریخ ہے۔ اس کے اندر سب سے بڑی چیز جو ہے وہ انساب کے حوالے سے، اہل عرب جو ہے وہ خاندانی برادریوں کو جاننے کے حوالے سے علم الانساب، جیسے حضرت ابوبکر صدیق کا آپ نے ذکر کیا تو حضرت ابوبکر صدیق صحابہ کی جماعت میں علم الانساب، خاندان اور برادریوں کے علم رکھنے میں سب سے اعلیٰ تھے۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے تلامذہ میں ایک ہستی ہے کہ آج بھی ان کا نام علم الانساب میں، یعنی راویوں کے خاندان، ان کی کنیت، ان کے آبا و اجداد، ان کے قبیلے، عرب میں تو ریت کے ذرات کی طرح قبیلے ہیں، ان میں ایک بہت بڑا نام علامہ سمعانی علیہ رحمہ کا آتا ہے، اور ان کی ایک بڑی زبردست کتاب علم الانساب میں ہے، الانساب کے نام سے، یہ بھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ میں سے ہے۔ تو یہ بہت بڑا کام ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ کس کس فن کو اور کس کس شعبے کو آپ بیان کریں گے۔ کیا بات ہے، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ کلام ہو جائے ساجد بھائی کہ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ زندگی میں ایک بار بغداد شریف ضرور جانا چاہیے، اور سرکار غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے پر ان کے مزار پہ حاضری ضرور دینی چاہیے، اور 11ویں شریف کے دنوں میں جائیں تو کیا برکتیں ہیں، ضرور جانا چاہیے۔ پھر جب آپ عراق جائیں گے تو پھر نجف اشرف بھی جائیں گے، پھر کربلا بھی جائیں گے ماشاءاللہ۔ لیکن اس وقت یہ سارے مزارات بند ہیں، سوچیں کہ ناراضگی کا لیول کتنا زیادہ ہے۔ پورا مہینہ ہے، منائیے تاکہ سارے مزارات اور پھر روضہ رسول اور پھر خانہ کعبہ بھی کھل جائے۔ جی اللہ اکبر۔ غوث اعظم کی شان منقبت لکھی سید حسن علی ادیب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ پہلا روزہ آپ کا بھی یوم عرس ہے، آپ کا بھی عرس ہے، اچھا میں تو انہی کی لکھی ہوئی منقبت۔ فاصلوں کو خدا را مٹا دو، رخ سے پردہ اب اپنے غٹا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں جالیوں پر نگاہ
جمی ہیں غوث العظم غوث الورا نور صلی اللہ کیا بیان آپ کا مرتبہ ہو دستگیر اور مشکل کشا ہو آج دیدار اپنا کرا دو میرے میرا آج دیدار اپنا کرا دو جالیوں پر نگاہیں جمی گئے سن رہے ہیں وہ فریاد میری خاک ہوگی نا برباد میری میں کہیں بھی مروں شاہ جیلا میں کہیں بھی مروں شاہ جیلا روح پہنچے گی بغداد میری مجھ کو پرواز کے پر لگا دو جالیوں پر نگاہیں جمی گئے ہر ولی آپ کے زیر پا گئے ہر ادا مصطفیٰ کی ادا گئے میرا آپ نے دین زندہ کیا گئے ڈوبتوں کو کنارہ دیا ہے میری کشتی بھی پار لگا دو جالیوں پر نگاہیں جمی گئے سید حسن علی ادیب رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے جالی مبارک کے سامنے بیٹھ کر یہ کلام لکھا اور مقطع میں کہتے ہیں فکر دیکھو خیالات دیکھو یہ عقیدت یہ جذبات دیکھو اور میں ہوں کیا میری اوقات دیکھو بس سامنے کیسی ہے ذات دیکھو اپنے سر کو ادیب اب جھکا دو جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں وجد میں آئے گا سارا عالم جب پکاریں گے یا غوث اعظم اور وہ نکل آئیں گے جالیوں سے اور قدموں میں گر جائیں گے ہم پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو ہماری پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے ویلکم بیک ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے عشق رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ جو سحری کے بابرکت لمحات میں آپ ٹی وی 1 سے دیکھ رہے ہیں براہ راست حضور غوث العظم کا تذکرہ ہوا جناب ادیب رائے پوری کا تذکرہ ہوا ان کی نسبت سے یہ ساری گفتگو ہوئی اور گفتگو اس لیے ہوئی کہ آج ان کا دن ہے اور حضور غوث پاک کے حوالے سے جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا
कि ज़िंदगी में एक बार बगदाद शरीफ ज़रूर जाना चाहिए। मैं जब बगदाद शरीफ गया था, साजिद भाई मेरे साथ थे, और मतलब ये आशिकों का सफ़र है, ये आपको दिल की तड़प के साथ जाना है तो इस लुत्फ़ को आप हासिल कर सकेंगे। ऐसा ही मुफ्ती साहब, तो ज़रा बताएं ना सफ़र बगदाद के बारे में, कि वहाँ जो मज़ारात हैं जो उनके बारे में ज़रा बताएं ताकि लोगों में एक ज़ौक़ पैदा हो, घर बैठकर भी सयाहत के मज़े, वो भी मजहबी रूहानी सयाहत के मज़े लिए जा सकते हैं। प्लेन की टिकट नहीं कट रही तो क्या है, प्लेन जा नहीं पा रहा तो क्या है, कल्ब का कल्ब से सैटेलाइट तो जुड़ा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सफ़र मुक़द्दस मकामात का, यानी एक तो है कि सयाहत, कि आप नॉर्मली ममालिक में जाते हैं, वहाँ की आबो हवा देखते हैं, आउटिंग के लिए जाते हैं, गैदरिंग के लिए जाते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं, मुख्तलिफ़ पुरफ़दा मकामात पे जाते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे मकामात हैं, सयाहत तो एक पूरा शोबा है बाकायदा, और पाकिस्तान में भी ऐसे मकामात हैं कि जहाँ पे आप जाइए तो बहुत सारी ऐसी आपको जगह मिल जाएंगी कि जहाँ पर आप आबशारे देखेंगे, पहाड़ देखें, पहाड़ों से आता हुआ पानी देखेंगे, तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि तसव्वुफ़, और ख़ास तौर पर वो लोग कि जो सूफिया किराम के हवाले से बदगुमानियों का शिकार होते हैं, या इल्म के एतबार से, या उलमा के एतबार से, या सूफिया किराम के एतबार से वो कुछ तवज्जो नहीं रखते, तो मैं उन्हें मशवरा दूंगा एक सफ़र ज़रूर करें। इराक़ का सफ़र करेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जहाँ पर इल्म के मरकज़ को आप देखेंगे वहाँ पे, यानी यहाँ हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार की आप ज़ियारत करेंगे, वहाँ फ़क़त मज़ारात की ज़ियारत मकसूद नहीं होती। ये भी अर्ज़ कर दूँ कि जब आप जाते हैं इन बुज़ुर्गों की बारगाह में तो एक रूहानी इक्तिसाब फ़ैज़ के लिए जाते हैं कि फ़ैज़ क्या हासिल होगा। सॉरी। तो जब यहाँ से आप आगे बढ़ते हैं तो फिर आप ये देखिए कि फ़िक़्ह हनफ़ी के इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह वहाँ जो है तशरीफ़ फरमा है। फिर कुछ और आगे बढ़िए तो हज़रत इमाम मूसा कादिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो है तशरीफ़ फरमाएँ। तो इमाम यानी अइम्मा अहले बैत में से हों या औलिया किराम में से हों, ये तमाम हस्तियाँ वहाँ पर मौजूद हैं। और ख़ास तौर पर जो मैं जिन्हें अपना मुर्शिद तस्वुर करता हूँ, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, कि जिनके बारे में जो कुछ मैंने पढ़ा, सीखा, समझा आज तक, और मेरी आज तक ये कोशिश रही, अल्लाह कबूल फरमाए, कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कोई भी तसनीफ़ अगर मुझे मिलती है तो फिर समझिए कि मेरे लिए वही खाना, वही पीना, वही सब कुछ। और कोशिश यही रही कि और गालिबन पैदल ही जा सकते हैं साजिद में, वो तो बहुत करीब है इमाम गज़ाली। और आप ये देखिए कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जो कब्र मुबारक है, वहाँ भी आपको कोई दुनियावी मामला नज़र नहीं आएगा। बहुत सादा, बहुत सादा, यानी ज़िंदगी के 55 साल और 55 किताबें तसव्वुफ़ की, और उसमें जो इहया उलूमुद्दीन, जो इहया उलूम के नाम से, या कीमिया सआदत के नाम से, या मिनहाजुल आबिदीन जो कहा जाता है कि रिवायत के मुताबिक कि आपकी आखिरी किताब थी, इन किताबों को अगर कोई पढ़े तो उसको अंदाज़ा हो, फिर मुकाशफतुल क़ुलूब, दिल के अहवाल जो है आपके सामने ज़ाहिर हो जाएँ। तो ये तसव्वुफ़ की वो चीज़ें हैं जो आज लोग मीडिया पे बैठ के या अपने यूट्यूब पे क्लिप बना के कहते हैं कि जनाब हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इन सूफ़ियों ने क्या काम किया, क्या नहीं किया। तो अगर ये दीनी तालीमात अगर सूफिया के नाम यहाँ तक ना पहुँचाते तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रहता। फिर कूफा है, बसरा है, फिर आगे जाते जाइए हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का मज़ार आता है पूरा। तो यानी एक मज़ारात के एतबार से, और फिर आगे आप जो है वो नजफ़ अशरफ जाइए, करबला जाइए, तो फिर वहाँ पर कूफे की जामे मस्जिद आप देखिए, अल्लाह वो कुआं देखिए कि जहाँ पे जो है यानी हज़रत अली यहाँ तशरीफ़, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का फिर मकान पीछे मौजूद है पूरा। तो ये एक इश्क वाला सफ़र है, क्या बात। लेकिन इसका मज़ा उसी वक्त आएगा जब आशिकों के साथ और जानने वालों के साथ जाएंगे, और फिर आपको वो तारीख़ी मनासिर, जी दो तरीक़े होते हैं। मेरा नज़रिया ये है कि आप पहले कुछ पढ़ के जाएं वहाँ के बारे में, और फिर जब देख लें वापस आकर फिर डिटेल पढ़ें। खाली जाएंगे, खाली आएंगे तो फिर यानी कोई गाइड करने वाला आपको हो तो फिर यहाँ जाएं। यानी एक कैफियत है कि जो वहीं पर जाकर बनती है, और क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, जाइए आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि करबला जाकर आपकी क्या कैफियत होती है, नजफ़ अशरफ बारगाह मौला अली में जाकर क्या कैफियत होती है। इकबाल को शेर में बस पेश कर देता हूँ ताकि, क्योंकि सफ़र तो ऐसा है कि बढ़ता चला जाएगा कि खैरा न कर सका मुझे जलवे दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना व नजफ़। क्या बात है। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहन कहाँ से बात कर रही हैं? कहाँ से बात कर रही हैं? आपको पहली सेहरी मुबारक हो। जी बहुत शुक्रिया, आपको भी मुबारक हो। क्या कहना चाहेंगी? आपका प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, दुआ कीजिए हमारे लिए। जी बिल्कुल, आप लोग की दुआओं में याद रखिएगा कि शेफ इकबाल आए हुए थे, बहुत अच्छी कुकिंग शो सिखाते हैं वो। जी माशाल्लाह। जी
بہت شکریہ. اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، آپ بھی دعا میں یاد رکھیے گا. جی بالکل، آمین 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 آمین. بہت شکریہ آپ کا. صاحب یہ خاتون تھی جو کہہ رہی تھی کہ دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا. حالات ایسے ہی ہیں. اصل میں ہر ایک دوسرے کے لیے دعا کرے. ہر بندے کو چاہیے کہ ہر ایک کے لیے دعا کریں. اور خاص طور پر میں یہ کروں گا کہ آیات کریمہ کا ورد جو ہے بہت زیادہ کریں. ہر بندہ، پوری امت اگر اس کام پہ لگ جائے کہ آیت کریمہ آیت کریمہ آیت کریمہ. جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آ سکتے ہیں اندھیرے سے، تو ہم بھی اس مشکل سے نجات پا سکتے ہیں انشاءاللہ. 40 مرتبہ ہر مومن مسلمان سحری کے وقت میں پڑھ لے اور افطار کے وقت میں پڑھ لے، دعا کریں، انشاءاللہ مشکل آسان. کیا بات. ساجد بھائی کچھ وقت باقی ہے، ہمیں اذان کی طرف جانا ہے، یعنی کہ انتہائی شہر لاہور کی طرف. تو آپ کلام پیش کریں. اگر بیچ میں وقفہ آ گیا، یعنی کہ اس کا وقت آ گیا، تو میں اناؤنس کر دوں گا. آپ کلام پیش کریں. تمہاری یاد سے دل کو راحتیں کیا کیا، تمہارے ذکر نے ٹالی گئے مشکلیں کیا کیا، تمہارے ذکر نے ٹالی گئے مشکلیں کیا 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 کیا. بس ایک رات کا مہمان بنانے کو، بس ایک رات کا مہمان بنانے کو، زمین سے عرش نے کی ہوں گی منتیں کیا کیا، زمین سے عرش نے تمہارے نام کا ٹھپا لگا ہوا پا کر، تمہارے نام کا ٹھپا لگا ہوا پا کر، لگا رہے ہیں میری لوگ قیمتیں کیا کیا، لگا رہے ہیں. کیا بات. حسن علی ادیب رائے پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گئے نہیں ہو مدینے ادیب تم، لیکن گئے نہیں ہو مدینے ادیب تم، لیکن سنا رہے ہو وہاں کی حکایتیں کیا کیا، سنا رہے ہو وہاں کی حکایتیں کیا کیا. چاہتا ہے اہلیان لاہور اپنے پہلے روزے کی سحری کریں گے. ہم چلیں گے بریک کی جانب. واپس لوٹیں گے تو ہم کراچی والے یہاں سحری کریں گے مختصر سے وقفے کے بعد. بس بندوں سے پیار